وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اور نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں، جبکہ ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ مشرکین دوزخی ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں دو ٹوک بیان کر دیا گیا کہ جو مشرک اس حالت میں مر جائے تو اسلام قبول نہیں کیا، اس کے لیے دعا نہیں کی جائے گی، مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ جس نے ساری زندگی آپ کے رب کے ساتھ جنگ رکھی، اللہ کے ساتھ جنگ ہے نا، شرک کرنا اللہ کے ساتھ جنگ، جس نے ساری زندگی اللہ کے ساتھ جنگ رکھی ہے، میرا مالک چاہتا تو اس کو ہدایت دے کے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا۔ جب میرے مالک نے اس کو ایمان سے محروم اس دنیا سے بھیجا ہے، آپ کون ہوتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والے؟ بھئی اللہ سے زیادہ کوئی رحیم و کریم ہے؟ بات ختم ہوگی۔ اللہ کا ہر فیصلہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی کا فیصلہ ہر ایک سبحان اللہ۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے 1% بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے، سوچنا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنا تعارف کروایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، تمام تعریفوں کے لائق بھی ہے۔ جب اس نے اتنا اپنا زبردست تعارف کروا دیا تو پھر یہ کیسے جو ہے نا جی حکمت کے مطابق ہو سکتا ہے کہ کسی مرے ہوئے مشرک کے لیے بندہ مغفرت کی دعا کرے؟ چلو زندگی میں بندہ تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، ایمان سے اس کے سینے کو منور فرما، یہ بات ٹھیک ہے کہ زندگی میں کسی مشرک کی ہدایت کے لیے دعا کرنا یہ ٹھیک ہے، لیکن مرنے کے بعد جس نے ساری زندگی جنگ رکھی، اب مرنے کے بعد اس کے لیے ہدایت یا مغفرت کی دعا کرنا یہ تو واضح طور پر منع کر دیے۔ لیکن بخاری شریف میں مسلم شریف میں معجم الکبیر کے اندر چند حدیث کی کتابوں کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کفار کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ اب اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے وہ احادیث سماعت فرما لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا نچلا دانت شریف شہید ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون کو پونچھتے ہوئے فرما رہے تھے، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما کہ وہ نہیں جانتی میں کون۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 2929 نمبر پر روایت موجود۔ ایک روایت ہوگی غزوہ احد میں کفار نے آپ کا دندان مبارک شہید کیا، آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، ایک بات ہوگی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ غزوہ احد کے دن مشرکین چلے گئے تو خواتین مردوں کی معاونت کے لیے آ گئی۔ ٹھیک ہے نا جی، جب غزوہ احد میں کافر چلے گئے تو پھر خواتین آ گئیں، جو مجاہدین زخمی ہوئے تھے ان کی معاونت کے لیے۔ ان میں حضرت خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے لپٹ گئیں۔ بیٹی اور باپ کی محبت کا اپنا ایک انداز ہے بھائی، ہاں جی، اور پھر یہ باپ اور بیٹی یہ تو کائنات کی سب سے عظیم ترین باپ بیٹیاں ہیں، ان سے اوپر کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اچھا، لپٹ گئیں، پانی سے آپ کے زخم دھونے لگیں، لیکن خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا، اس کی راکھ زخم پر رکھی تو خون رک گیا۔ اس حدیث کے آخر میں ہے اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم پر اللہ کا بہت زیادہ غضب ہوگا جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ کیا۔
پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا اللہ میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے میں کون ہوں. یہ فتح الباری کے اندر روایت موجود ہے. ٹھیک ہے نا. پچھلی روایت بھی ٹھیک ہے, یہ روایت بھی سندن صحیح ہے. ایک اور حضرت سہل بن ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ وہ نہیں جانتے میں کون ہوں. اب یہاں پر حافظ الہیثمی نے اس حدیث کے تمام راوی انہوں نے کہا بالکل صحیح. مجمع الزوائد کے اندر, مسند امام احمد کے اندر یہ ساری روایت موجود ہے. اللہ کا قرآن بھی سچ ہے, نبی کا فرمان بھی سچ ہے. اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا, یہ یاد رکھیے. اللہ کے قرآن میں نبی کے فرمان میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی حدیث جو صراحتاً جس طرح یہ ہمارے سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کو منع کیا ہے خبردار کافروں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی. دو ٹوک قرآن کا فیصلہ ہے. اسی طرح یہاں پر ان احادیث میں سندن بالکل ٹھیک ہے, راوی سارے صحیح ہیں. اس میں پتہ چل رہا ہے حضور نے ان کے لیے کی. اب کیا کرے امتی, کیا کرے؟ ظاہراً تو مضمون ٹکرا رہا ہے قرآن سے. پہلے نمبر پر اس کی تعویل کی جائے گی. اس کے درمیان میں واسطہ تلاش کیا جائے گا کہ اس کا کیا معنی ہے, اسباب کیا ہیں, اس کی تطبیق تلاش کی جائے گی, اس کی تعویل کی جائے گی. جب تعویل کا بھی کوئی معاملہ سامنے نہ آ سکے تو پھر ہم اس روایت کو قبول نہیں کریں گے. ایک تو یہ اس کی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں تعویل کیا ہے. دوسرا مثلا بخاری کے اندر ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے, یہ سندن بالکل ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے, بیمار ہو گئے تھے, تو آپ نے ان سے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ, اونٹنی کا دودھ اور پیشاب ملا کے تم پیو, ٹھیک ہو جاؤ. اور وہ ٹھیک ہو گئے. اب یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے, لیکن اس روایت کا متن ڈائریکٹ ٹکرا رہا ہے قرآن سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, طہارت, پاکیزگی, حکمت کا وہ سبق دیتے. اب چاہے یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے لیکن قرآن کے متن کے ساتھ ٹکرا رہی ہے, قرآن کے حکم کے ساتھ ٹکرا رہی ہے اس کا, لہذا ایسی روایت ہم قابل قبول نہیں سمجھتے. یہ بات جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کی, اس کی سب سے پہلی توجہ یہ ہے نبی پاک کی دعا نہیں بلکہ آپ نے انبیاء سابقین میں سے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو یہاں پر تلاوت فرمایا. آپ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو تلاوت فرمایا. ایک توجہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا. آپ انبیاء سابقین میں سے اس نبی کی حکایت کر رہے تھے جس کو اس کی قوم نے ضرب لگائی تھی, اور آپ اپنے چہرے سے خون پوچھتے ہوئے فرما رہے تھے اے میرے رب میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے. یہ صحیح بخاری شریف سے مسلم شریف کے اندر روایت موجود. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں سے پہلی بات کیا پتہ چلی کہ حدیث پاک اور قرآن پاک پڑھ کر کے سمجھنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں. کسی ماہر استاد کے پاس بیٹھ کے سیکھیں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے گا. قرآن پاک کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر بعض مرتبہ بظاہراً دو مضمون ٹکرا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, اب دیکھیں نا جی, یہ جو بخاری کی میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ دودھ کے اندر پیشاب ملا کے پیو, دودھ کے اندر پیشاب ملا کے پیو,
یا تو بندہ حدیث کا انکار کر بیٹھے گا یا بندہ قرآن کا انکار کر بیٹھے گا۔ اب کئی ایسے ہیں جن میں سے آج کل اہل قرآن کے نام سے قوم آئی ہے، وہ کہتی ہیں ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے جی، ختم ہوگی بات، نبی کے فرمان کی کیا ضرورت ہے، نبی کے فرمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں سادہ سی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کے لیے صرف اللہ کا قرآن کافی ہے تو یہ جو ابھی ہم نے فجر نماز پڑھی ہے نا جی، اسی کی رکعتیں نکال کے مجھے بتا دو قرآن میں کدھر ہے۔ دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں نا، آپ 5 نمازوں کی رکعتیں مجھے پورا قرآن آپ کے پاس ہے، وقت جتنا آپ کہتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں، صرف قرآن سے، حدیث سے نہیں۔ جو حدیث کا انکار کرتے ان کے لیے یہ چیلنج ہے، ماں کے لال ہو تو قیامت کی دیوانوں سے پہلے پہلے، میری زندگی سے پہلے پہلے، اپنے مرنے سے پہلے پہلے یہ ثابت کرو قرآن میں رکعتوں کا ذکر کہاں پہ؟ قرآن میں کہیں بھی کسی بھی نماز کی رکعت کا کوئی ذکر نہیں، کوئی طریقہ پڑھنے کا کوئی نہیں طریقہ بتایا گیا، حکم فرمایا گیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن کہیں پر فجر کی، اب میں نے زندگی میں اتنی مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کر لی ہے، مجھے کسی مقام پر قرآن کی رکعتوں کا ذکر نہیں ملا۔ اگر میں آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں مانتا تو میرے پاس کائنات میں کوئی دوسرا سورس ہے ہی نہیں میں آپ کو نماز سکھا سکوں۔ مجھے ہر صورت میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ماننا پڑے گا اور آپ جناب سے رہنمائی لینی پڑے گی تو میری بات چلے گی آگے۔ اگر میں دامن مصطفیٰ چھوڑ دیتا ہوں بابا میرے پاس کچھ بھی نہیں رہتا باقی۔ قرآن پاک کے اندر اصول بیان کر دیے گئے، ان کی تفصیلات میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے۔ قرآن میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن روزہ کیسے رکھا جائے گا، کب رکھا جائے گا، کیسے کھولا جائے گا، کیا پابندیاں ہوں گی، یہ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، کیسے دی جائے گی، کب دی جائے گی، کتنی دی جائے گی، یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ حج کا قرآن میں ذکر ہے، طریقہ نہیں بتایا گیا، طریقے کے لیے ہمیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے جڑنا پڑے گا۔ آپ کی تو اسلامی بنیاد ہی پوری نہیں ہوتی حضور کے بغیر۔ سب سے پہلے شہادہ، اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت، پہلا قدم ہی نہیں آپ اٹھا سکتے۔ توحید و رسالت کے بغیر تو بندہ پہلا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ہماری بنیاد کے اندر نبی ہے، ہماری اذانوں کے اندر نبی ہے، ہمارے نمازوں کے اندر نبی ہے، ہمارے کلموں کے اندر نبی ہے، ہمارے جنازوں کے اندر نبی ہے، ہمارے قرآن کے اندر نبی ہے، ہماری قبروں کے اندر نبی ہے، ہمارے حشر کے اندر نبی ہے۔ اور آپ دامن مصطفیٰ چھوڑ کے جا کدھر سکتے ہیں؟ آپ نہیں جا سکتے کہیں۔ حضرت کل حشر والے دن بھی جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ شفاعت کبریٰ کا دروازہ نہیں کھولیں گے، اللہ کی قسم نہیں کھلنے والی شفاعت، سارے کھڑے رہیں گے اس دنیا سے لے کے آخرت تک۔ بس دعا کرتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دعا کی۔ زندوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا ٹھیک ہے، زندہ کافر کے لیے کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے اور اس کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی دے دے، تو سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کسی کافر کے لیے کوئی دعا نہیں کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم